ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، حضرت نے یہ فرمایا، بہت اچھی بات ہے. ہم جب حجر اسود کو آپ بھی دیکھتے ہوں گے تو ایک کافی بیضوی شیپ میں جو ہے چاندی کا ایک بہت کورڈ ایک بہت مضبوط کور ہے، اور ایک کور نظر آتا ہے پتھر. ظاہر ہے اس میں لوگ اس کور میں جب ہاتھ اور اپنا سر ڈالتے ہیں تو اس کو بوسہ دے پاتے ہیں. تو کیا یہ سلسلہ ابتدا سے اسی طرح ہے، یا اس کو جیسے کہ فرمایا حضرت نے کہ اس کی تنصیب کی گئی تو اس وقت سے لے کر اب تک کی اس میں جو تبدیلی آئی ہے، کیا تغیر و تبدل آیا ہے، اس کے حوالے سے کچھ فرمائیے. یہ ابتدان تو ایسا نہیں تھا. سب سے پہلے تو یہ بات بھی بتانی ضروری سمجھ رہا ہوں میں کہ یہ جنت سے سب سے پہلے جب آیا تو سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ آیا. ٹھیک ہے. پھر جب اور انہوں نے نصب فرمایا کعبۃ اللہ میں، جب طوفان نوح میں جب اس کے آثار طوفان نوح میں جب کعبہ مشرفہ کو اٹھا لیا گیا تو یہ جو پتھر تھا حجر اسود، اس کو جبل ابی قبیس کے شکم میں امانتاً رکھ دیا گیا. اچھا. پھر جب سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کعبہ مشرفہ کی تعمیر فرمائی تو سیدنا جبریل امین علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جبل ابی قبیس کے شکم سے یہ پتھر نکال کر ان کو پیش کیا، اور پھر انہوں نے اس کی تنصیب فرمائی. پھر جتنی مرتبہ تعمیرات اس کی ہوتی رہیں تو ہر بار یہ اپنی اصل جو حالت تھی، اصل حالت سے مراد یعنی اس کے گرد کوئی چاندی کا یا سونے کا کوئی کڑا یا کوئی ہلکا کوئی چیز نہیں تھی، یہ کورڈ نہیں ہوتا تھا. اسی طرح نصب ہوتا رہا. پھر جب سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے اس کو پہلی مرتبہ چاندی جو اس کے گرد چاندی کا ہلکا جو اس بنایا تھا، سب سے پہلے یہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا. اور انہی کے ہی دور میں جب حجاج بن یوسف نے ان کے خلاف فوج کشی کی اور اس کے اندر انہوں نے جو منجنیق سے پتھر وغیرہ برسائے تھے تو اس میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ حجر اسود 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. اس سے پہلے حجر اسود جو ہے وہ ایک ہی تھا، اس سے پہلے اس کے ٹکڑے نہیں تھے. لیکن وہ جو اس ظالم نے اس وقت منجنیق سے پتھر برسوائے تو وہ لگے تو اس سنگ باری کے نتیجے میں حجر اسود 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا. اس کے بعد پھر یہ ابھی کرامتہ کا قبلہ ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ کرامتہ جب اس کو لے کر گئے تھے تو 22 سال تک حجر اسود کعبہ مشرفہ میں نصب نہیں رہا. لیکن آپ لوگوں کی حجر اسود سے محبت دیکھیں. وہ جگہ چونکہ بوسہ گاہ رسول تھی، وہ پتھر چونکہ لوگ اس جگہ کو بوسہ دیتے تھے. حجر اسود تو موجود نہیں تھا لیکن لوگ اس جگہ کا استلام کرتے رہے، بوسہ دیتے رہے جب تک حجر اسود نہیں تھا. پھر بعد میں جو ابو طاہر کرامتی جو اسے لے کر گیا تھا تو اس کے جسم میں پیپ پڑ گئی اور اس کی جو ہلاکت ہوئی، کم عمری میں ہلاک ہوا اور اللہ کے غیظ و غضب کا نشانہ بنا. پھر اس کے بعد جو حکمران بنا تو وہ بعد میں سے واپس لے کر آیا. مختلف معاہدے ہوئے، معاہدوں کے تحت تاوان وغیرہ لوگوں نے وصول کیا اور اسے واپس کر دیا گیا. تو اس میں باقاعدہ بعض کتب میں الفاظ بھی موجود ہیں کہ اس نے یہ کہا کہ ہم اللہ کی جو اس کا خالق ہے، جو اس کا مالک ہے، اس کی طاقت سے اسے لے کر گئے تھے اور اسی کی طاقت سے اسے واپس کر رہے ہیں. یعنی جو ہے وہ اللہ نے ہی اسے جدا کروایا اور اللہ نے ہی اسے نصب کروایا. یعنی اس نے یہ بات تسلیم کی. بعض کتب کے اندر یہ منقول ہے باقاعدہ. پھر جب نصب کیا، وہ جب لے کر آئے کرامتہ تو وہ اسے انہوں نے چاندی کے تاروں کے ساتھ باندھا ہوا تھا. چاندی کے تاروں کے ساتھ باندھا تو جب واپس کیا گیا تو اس وقت جو حکمران تھے، جو خلفائے بنو عباس کا دور تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ چاندی کے تاروں سے کیوں باندھا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم لے گئے تھے تو وہاں پہ اس میں دراڑیں پڑ گئی ہیں تو کہیں جو ہے یہ مزید جو ہے وہ خستہ نہ ہو جائے، شکستہ نہ ہو جائے، تو اسے مزید شکست و ریخت سے بچانے کے لیے. میں چاہوں گا یہ بھی ذرا کچھ فرمائیے گا، کتنا حجم ہوگا اس کا؟ مطلب اس کو ہم اگر ویسے تصور کرنا چاہیں. اصل تو جو ہے وہ باقاعدہ پورا مکمل جو اس کا حجم ہے وہ تو کتب کے اندر منقول نہیں، لیکن چونکہ باقاعدہ کسی صریح حدیث کے اندر اس کا مذکور ہو کہ جب جنت سے لایا گیا تھا تو اس کا حجم کتنا تھا، سائز اس کا کتنا تھا، یا حضور جان عالم علیہ السلام نے بیان فرمایا ہو یا صحابہ کرام رضوان نے بیان فرمایا ہو، تو کوئی صریح حدیث اس بارے میں ہمیں کتب حدیث سیر میں نہیں ملتی. اچھا، وہ شکست و ریخ سے بچانے کے لیے انہوں نے اسے چاندی کے تاروں سے باندھ دیا. تو پھر یہ اس کو نصب کر دیا گیا. تو چاندی سب سے پہلے تو سیدنا عبداللہ بن زبیر نے چاندی کا ہلکا بنایا تھا، پھر ان لوگوں نے چاندی کے تاروں سے باندھا، نصب ہوتا رہا، پھر تعمیرات وغیرہ ہوتی رہی. پھر جب 1268 سنہ عیسویہ میں ترک سلطان عبدالحمید کے دور میں انہوں نے اس کے گرد پھر اس کو سونے سے بھی کور کرایا. اور پھر جو ہے 1281 سنہ عیسویہ میں سلطان عبدالعزیز نے اسے جو ہے وہ دوبارہ چاندی کے اندر جو ہے جڑوا دیا، مڑوا دیا. تو یعنی یہ مختلف ادوار میں اس کے ساتھ یہ مختلف ہی ہوتا رہا. ابھی
ابھی اس وقت جو حجر اسود وہاں موجود ہے تو اس کے جو ٹکڑے ہیں تقریباً 8 ٹکڑے، 8 ٹکڑے، یعنی وہ 3 ٹکڑے تو اسی وقت ہی ہو گئے تھے، لیکن بعد میں مزید جو ہے وہ شکست و ریخت ہوئی، مختلف ادوار میں اس پہ جو حالات گزرے ان احوال کے نتیجے میں اس کے مزید ٹکڑے ہو گئے۔ تو ابھی جو حجر اسود جو نصب ہے اس جگہ اس کے اندر، تو یہ مکمل، ایک تو مکمل نہیں ہے، ٹکڑے ہیں اس کے، وہ چند ٹکڑے نصب کیے ہوئے ہیں، ابھی 8 پیسز ہیں اس جی کے، 8 پیسز ہیں اس کے، تو ان کو انہوں نے اس کے اندر لگایا ہوا ہے، اور وہ جو سیاہ اندر سے نظر آتا ہے دائرہ، وہ سارا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا شاید حجر اسود ہے، وہ سارے کا سارا حجر اسود نہیں ہے، اس کے اندر جو پیس ہے نا وہ پیسز وہ حجر اسود ہے، باقی اس کے گرد کی جو جگہ ہے وہ حجر اسود نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو اس کے گرد چاندی کا حلقہ بنا ہوا ہے یہ بھی حجر اسود نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کو بھی اس کے ساتھ اتصال نصیب ہو گیا تو برکت تو ہے، جو برکت ہوتی ہے جو حجر اسود کی برکت ہے وہ اس سے بھی جو ہے باذن اللہ ملے گی، لیکن خاص جو حجر اسود ہے جو خاص فضائل بیان ہوئے ہیں اس کے استلام کے، وہ اسی خاص حجر اسود کو چومنے کے ہیں یا اس کا استلام کرنے کے ہیں، باقاعدہ چومیں یا ہاتھ کے اشارے سے چومیں، جو اس کے فضائل ہیں وہ اسی پہ۔ بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ جب